11:20 ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ مجھے وقت لمٹ کے ساتھ دیا گیا اس لیے میں نے تعارف نہیں کرایا، معذرت چاہتا ہوں۔ چند منٹوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ بغیر کنہی تمہیدی کلمات کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور شاعر کہتا ہے، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ اور میرا امام کہتا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتلاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی آیت کو پڑھا۔ اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے، میرے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے تھے، آپ کو قید میں ڈالنا چاہتے تھے، ان کی دشمنی کا حال یہ تھا، وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے، اور وہ اس چیز کے لیے مشورے کر رہے تھے، خفیہ تدابیر کر رہے تھے، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ کون ہے جو اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا ہو؟ حضرات، اس آیت مبارکہ میں ہمیں قرآن نے بتایا، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہے۔ اگر دور حاضر کو دیکھا جائے تو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے میری زندگی بڑی مشکل ہے، اگر میں بولتا ہوں تو مجھ پر مقدمات لگا دیے جاتے ہیں، اگر میں اذان پڑھتا ہوں تو مجھے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اگر میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں تو لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری زندگیاں کتنی بھی پریشان کن ہوں، مگر جو زندگی مصطفیٰ نے مکہ کی سرزمین پر گزاری وہ زندگی اتنی پریشانی والی زندگی تھی، ایسی ایسی تکالیف مصطفیٰ نے مکہ میں گزاری۔ اللہ اکبر، تصور تو کرو، جس شہر میں کعبۃ اللہ ہو، نبی کو ظلم کی وجہ سے اس شہر کو چھوڑنا پڑ گیا، جس شہر میں اللہ اکبر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہوں، مصطفیٰ کا اس شہر کو چھوڑنا پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اگر تم چاہتے ہو ہماری زندگی آسان ہو جائے تو مصطفیٰ کی زندگی کی تکالیف کو دیکھو، اپنی تکلیفیں کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ کی قسم زمانے کی گردشوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتا ہے تو ظالموں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہی مشکلیں نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی مشکلیں تھیں، حضرت اسماعیل کے سامنے بھی مشکلیں تھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے بھی مشکلیں تھیں۔ لوگ سمجھتے تھے نمرود اسلام کو مٹا دے گا، مگر دیکھ لو نمرود مٹ گیا، اللہ کا اسلام آج بھی زندہ ہے۔ لوگ سمجھتے تھے موسیٰ کلیم اللہ کو مٹا دیا جائے گا، فرعون مٹ گیا، مگر اللہ کا دین آج بھی زندہ ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے نمرود نہ ٹک پایا، موسیٰ کے سامنے فرعون نہ ٹک پایا، تو آج کی طاغوتی طاقتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس اللہ کی ذات سے امید رکھو۔ اے پروردگار عالم، راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تمام راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو پکارو، کیونکہ جب کوئی کام نہیں آتا تو خدا کی رحمتیں کام آتی ہیں، خدا کا جلوہ کام آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ شاداب رضا نعیمی زندہ باد۔ اب چونکہ مجھے مختصر الفاظ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے تو آپ سے گزارش ہے ادھر ادھر نہ اٹھے بیٹھے، تھوڑی دیر گفتگو سن لیں، میرے بعد انشاءاللہ مفتی حماد صاحب قبلہ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم کی زندگی کو دیکھیں۔ آج یہی میرا موضوع ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی کیسی تھی، اسی کے متعلق میں آپ سے جو بھی گفتگو کروں گا اسی کے تحت ہوگی۔ میرے نبی کا پہلا امتحان یہ تھا کہ ابھی آقا اس دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچے تو صحیح، اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے جس بچے کا باپ بچپن میں انتقال کر جاتا
करता है। आका ने अपने बाबा की एक झलक तक नहीं देखी, माँ के शिकम में मौजूद थे, परवान चढ़ रहे थे कि आपके बाबा का इंतकाल हो गया। इसलिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों यतीमों का माल ना खाया करो, ऐ लोगों यतीमों को सताया ना करो, यतीमों से प्यार करो, यतीमों से प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई यतीम नजर आए तो उसके सर पे प्यार से हाथ रख दो, हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। एक दूसरी हदीस में मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों यतीम की शान ये है, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने हो और कोई यतीम तुम्हारे सामने खड़ा हो तो खुदा र किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इसलिए कि यतीम के सामने बच्चे से प्यार करोगे उसे अपने बाप की शफकत याद आ जाएगी, उसे अपने बाप का प्यार आ जाएगा और वो सोचेगा काश मेरा भी बाप जिंदा होता तो मुझे आगोश में उठा लेता, मेरा बाप जिंदा होता तो मुझसे प्यार करता। इसलिए यतीमों को बुरा ना समझो, यतीमों को धुतकारो मत, यतीमों को गालियां मत दो, बल्कि यतीमों को अपने गले से लगा लो और मुआशरे में इज्जत के काबिल बना दो। अगर किसी यतीम से अच्छा सलूक किया, सलूक दुनिया में अच्छा करेंगे, अल्लाह आखिरत में जन्नत के चोरे अता फरमाएगा, जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं, जो यतीमों से प्यार करता है आमना का बेटा उस उम्मती से प्यार करता है। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी का पहला इम्तिहान ये अभी वालिदा के शिकम में है कि वालिद का इंतकाल हो गया। आका करीम की उम्र 6 बरस की हुई जब आपकी वालिदा आपके वालिद की कब्र पे पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मोमिनो सोचो तो सही, मुस्तफा ने कैसे बचपन गुजारा, माँ के शिकम में है, वालिद दुनिया से चले गए, उम्र 6 बरस की है, वालिदा दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त में आपके दादा ने मुस्तफा को अपने सीने से और कहा, मेरे पोते मोहम्मद फिक्र न करना, जब तक अब्दुल मुत्तलिब जिंदा है तो अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में रहेगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने आका को पालना शुरू कर दिया। अभी 2 साल का अरसा गुजरा था कि अल्लाह की मर्जी से जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। जब तमाम जमाने में मुस्तफा के करीब रहलत पा गए, आपकी वालिदा दुनिया से चली गई, आपके वालिद दुनिया से चले गए, आपके दादा दुनिया से चले गए। ऐसे वक्त में जनाब अबू तालिब ने मेरे सरकार के सर पर हाथ रखा था और कहा था, भतीजे मोहम्मद तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा चाचा जिंदा है, अभी अबू तालिब जिंदा है। अल्लाह की कसम इस शान से अपने भतीजे को पाला, अगर खाते तो साथ में अपने भतीजे को मोहम्मद को खाना खिलाते, सफर में जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर जाते। इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से नहीं थी जितनी मोहब्बत प्यारे मुस्तफा से थी। तो पता चला, ऐ लोगों, परवरदिगार आलम जिससे चाहता है, जिसकी चाहता है, परवरिश करा लेता है। मेरे सरकार अपने चचा के साथ रहते रहे। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, एक दिन वो आया कि मुस्तफा करीम की उम्र 25 साल हो गई। सुभान अल्लाह। कितने साल बोले? 25 साल। उस दौर में लोगों का मानना यह था, लोगों की फिक्र, लोगों की ज़हनियत ये थी कि अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो मक्का वाले उसे कमरे में बंद कर देते, 40 दिन उसी कमरे में खाती थी, 40 दिन उसी कमरे में पीती थी। अल्लाह अकबर। किस्मत से अगर बच जाती तो मक्का के लोग उसे ऊंटनी पर सवार करते, अल्लाह अल्लाह उसके सर के बाल मूंद करके, उसके चेहरे पे कालक लगा करके, उसके दामन में ऊंट की मैंगनियां डाल दिया करते थे और मक्का के कूचे बाजार में घुमाया करते थे। कहते थे ये वो मनहूसा है जिसकी वजह से इसके शोहर का इंतकाल हो गया है। जब तमाम दुनिया बेवाओं को गालियां दे रही थी, बेवाओं पे जुल्म और सितम कर रही थी, तो मेरे आका ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, जिनके पहले बेनिकाह हो चुके थे। तो पता चला मुस्तफा सिर्फ नबी बनकर नहीं आए थे बल्कि बेवाओं का सहारा बन के आए थे। और मेरे आका ने निकाह करके ऐलान कर दिया, ऐ मक्का के लोगों, बेवाओं को मनहूसा मत समझो बल्कि इनके लिए सहारा बनो। अगर तुम बेवाओं का सहारा बनोगे, यतीमों से प्यार करोगे तो अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। इख्तिसार के साथ आप गुफ्तगू को सुने।
मुस्तफा की जिंदगी सीधा सी जिंदगी है, अच्छी सी जिंदगी है। अल्लाह अकबर। आका करीम की उम्र हुई 40 साल की। मचल कर बोले कितने साल? 40 बरस की उम्र मेरे आका की हुई। आका करीम मक्का के करीब एक पहाड़ी थी, उसके गार में जाते थे जिसको जमाना गारे हीरा कहता है। अल्लाह अकबर। आका कभी 3 दिन उस गार में इबादत करते, कभी 7 दिन उस गार में इबादत करते। अगर खाना खत्म हो जाता तो आका करीम घर को तशरीफ ले आते। अगर आप नहीं आते तो माँ खदीजतुल कुबरा आपको खाना देने उसी गार में चली जाती। मेरे नबी फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, एक हसीन और जमील नौजवान मेरे सामने जलवगर हुआ। आने के बाद उसने मुझसे कहा इकरा पढ़ो। बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ूंगा। उस आने वाले नौजवान ने आका करीम को जोर से अपने सीने से लगा लिया। नबी फरमाते यूं लगता था जैसे हड्डियां चटक जाएंगी। मेरे जिस्म से बड़ी तकलीफ थी। आने वाले नौजवान ने कहा इकरा पढ़ो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं नहीं पढ़ूंगा। जानते हो ये आने वाला जवान कौन था? इनका नाम हजरत जिब्रील अमीन था। ज़माना को सिदरतुल मुंतहा का मकी कहता है। अल्लाह अल्लाह जिब्रील ने तीसरी बार का इकरा पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ूंगा। अब जिब्रील अमीन चौथी बार कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इतना कहना था, रब का नाम सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। सोंदर उसके अतराफ के मुसलमानों, मोमिन के लिए अल्लाह का सबसे पहला पैगाम पढ़ना है। रब्बे काबा ने पहली वही मोमिनों के लिए नाजिल फरमाई इकरा। दूध पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहली वही नाजिल फरमाई पढ़ो। आप देखे तो सही आज मुसलमानों में हर तरीके के लोग मिलेंगे मगर पढ़ने वालों की तादाद बड़ी कम है। तालीम का फुकदान हमारी कौम से होता जा रहा है। ऐ लोगों तालीम को अपना जेबर बनाओ, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े बड़े पदों पर फाइज हो जाओ। इसलिए कि दुनिया इल्म की इज्जत करती है। जब तुम्हारे सीने में इल्म होगा, जब तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे दीनदारी में आगे आएंगे तो फिर जमाना हमें चोर नहीं कहेगा, जमाना हमें आतंकी नहीं कहेगा, बल्कि दुनिया ये कहेगी कि फलाना कंपनी का सीईओ एक मुस्तफा का गुलाम है, एक मुसलमान का बेटा है। अल्लाह की कसम मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती अगर तू चाहता है कि तुझे बुलंदियां मिले तो अपने सीने को इल्म से सजा ले। इसलिए कि जिसका सीना इल्म से मुनव्वर हो जाता है जब तक वो दुनिया में जीता है अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह उसे वकार अता फरमाता है। और जब ये दुनिया से जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देता है। तो मोमिनो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे अगर तालीम सीखेंगे तो दुनिया भी इज्जत करेगी और हश्र के मैदान में भी कामयाब नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत मौलाना शादाब रजा साहब क़िबला नईमी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे आका गारे हीरा से घर को तशरीफ लाए। आने के बाद कहते मेरे घर वालों मुझे कंबल उड़ा दो। आका करीम को कंबल उड़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते ऐ खदीजा मुझे यूं लगता है जैसे मेरी जान को खतरा हो। इतना सुनना था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्कुरा कर कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि आप यतीमों से प्यार करते हैं, आप बेबाओं का सहारा हैं, आप मेहनत करके गरीबों में पैसे तकसीम कर देते हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह भी आपके साथ बुरा नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आखिर रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुमर। ऐ मेरे महबूब आपको जिस चीज के लिए मबूस फरमाया गया है उस दीन की तबलीग करो, मेरे इस्लाम की तबलीग करो। जनाबे वाला इतना सुनना था। मेरे नबी मक्का के पहाड़ पर खड़े हुए। आका ने फरमाया ऐ मक्का के लोगों इधर आओ। इतना कहना था। मक्का के बूढ़े हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, मक्का की औरतें हुजूर की बारगाह में पहुंच गईं, मक्का के नौजवान हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ मक्का वालों ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो। जनाब मक्का वालों ने अभी कुरान नहीं पढ़ा है, अभी दीन के बारे में नहीं जानते हैं, अभी मुस्तफा की अच्छाइयों को देखा है। मक्का के लोग कहने लगे आमिना के बेटे तू तो सादिक व अमीन है, आमिना के बेटे तू तो बड़ा अच्छा है, इसलिए कि हमने सच्चे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। बोले सुभान अल्लाह। हमने अच्छे तो बड़े देखे मगर
محمد کے جیسا کوئی نہیں دیکھا. اے بیٹا اگر تجھے امانت دیتے ہیں تو تو امانت لوٹانے والا ہے, اگر تیرے عزت کرتے ہیں تو تو لوگوں کو عزتیں دینے والا ہے, تو یتیموں کا سہارا ہے. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اے مکہ والو, جب میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا. آقا فرماتے مکہ کے لوگوں کب تک بتوں کی عبادت کرتے رہو گے, کب تک لکڑیوں کو معبود مانتے رہو گے, کب تک مصنوعی خداؤں کو مانتے رہو گے. آؤ محمد کے پیچھے آؤ, وہ تمہیں اس سے ملائے گا جس نے کائنات کو بنایا ہے. اور میرے نبی وہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرا کلمہ پڑھو. جناب اتنا کہنا تھا, مکہ کے لوگوں کا مزاج بگڑ گیا. آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا تھا تو دیوانہ ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. تو صحیح مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, کتنا غم, کتنا دکھ, کتنی تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہوگی. ہم کہتے ہم تکلیف میں ہیں, آؤ مصطفیٰ کی زندگی کی آپ کو تکلیفیں دکھا دوں. ابو جہل بولا تو جھوٹا ہے, امیہ بولا تو مجنو ہے, شیبہ بولا تو پاگل ہے. میرے سرکار سے رب نے ارشاد فرمایا محبوب رکنا نہیں ہے بلکہ میرے دین کی تبلیغ کرو. جناب مکہ میں اس وقت 40 قبیلے تھے, 40 سردار تھے. میرے رسول ہر ایک قبیلے میں گئے, ہر ایک سردار کے پاس گئے. آقا نے فرمایا ابو جہل تو کلمہ پڑھ دے. ابو جہل بولا نہیں پڑھوں گا. امیہ سے بولے تو کلمہ پڑھ لے. امیہ بولا نہیں پڑھوں گا. شیبہ سے بولے تو کلمہ پڑھ لے. شیبہ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. 40 قبائل تھے, 40 سرداروں کے دروازے پہ گئے. ہر سردار نے مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دیا. ایسے میں مصطفیٰ کا دل دکھ گیا. عرض کرتے ہیں پروردگار عالم, میں ان لوگوں سے کہتے کہتے تھک گیا ہوں مگر یہ مجھے رسول ماننے تیار نہیں, تیری وحدانیت کا اعلان کرنے تیار نہیں. آواز آتی ہے محمد گھبرانا نہیں ہے, پریشان ہونا نہیں ہے, تم تبلیغ کیے جاؤ. تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے اور ایمان دینا خدا کا کام ہے. اللہ کی قسم 1400 سال گزر گئے, زمانے آئے ختم ہو گئے, بادشاہتیں بنی مٹ گئیں, قبیلے بسے اجڑ گئے, مگر نبی کا دین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, تا قیامت مصطفیٰ کا دین زندہ رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ بہت خوب, ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا ایک بات بتائیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنے چور بھور کیوں ہیں بھائی؟ میری محنت میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اور جب آپ نہیں سنیں گے تو پھر زبان اپنے آپ ادھر ادھر ہوگی. جی جی ٹھیک ہے نہیں؟ سننے اور نہ سننے والوں کی بڑی فرق ہوتی ہے. سننے والوں میری کوئی بات نہیں ہے, میں علاقے کا ہوں پھر بھی سن لیں گے. ایسا ماحول بنائیں گے تو مفتی حماد صاحب کیا کریں گے, کیونکہ سنانے کے لیے تو ماحول بنانا پڑتا ہے. آپ نے اتنی محنت کی, مہینوں پہلے مفتی صاحب کی آپ نے تاریخ لی, بڑی محنتیں کی, تو اس کو تھوڑا کامیاب بھی بنا لیں. میں چل کر بولیں سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا تھا مفتی صاحب آنے والے, لمبا چوڑا بیان میں نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے پہلے بھی سنا ہے. مفتی صاحب آپ کے پہلی بار آ رہے ہیں, انہی کو انشاءاللہ بطور میزبان مکمل وقت دیا جائے گا. بڑے خطیب ہیں, متعدد تعارف نہیں ہے. میں چل کر بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے سرکار نے اعلان نبوت کر دیا, تبلیغ اسلام شروع کر دی. سب سے پہلے 5 لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. ان خوش نصیبوں کے نام سن لیں. اللہ اکبر. جوانوں میں ابو بکر صدیق نے پڑھا, عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا. اللہ اکبر. بچوں میں شان اولیاء, سید الاولیاء, داماد پیمبر, حسنین کریمین کے بابا مولا علی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. جانتے ہو کتنی عمر تھی مولا علی کی؟ 6-7 سال کی عمر تھی آپ کی جب ابو جہل نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا تھا, امیہ نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا تھا, شیبہ نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا تھا. اس وقت مولا علی نے کہا تھا اے محمد کوئی مانے نہ مانے مگر علی مانتا ہے تو اللہ کا سچا رسول ہے. اللہ کی قسم وہ سب سے پہلے جس نے جماعت کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی اس کا نام مولا علی ہے. تو پتا چلا رب عمر نہیں دیکھتا, جو بھی رب کو مانتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے, اللہ اس کو مولا علی بنا دیتا. نعرہ رسالت,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत जो सड़क पे हैं वो भी अंदर आ जाएं। नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाएं तशरीफ रखें। जो सड़क पे वो भी अंदर आ जाएं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आसमानी खिताबत के दरख्शिंदा सितारे जिनको अल्लाह ने बड़ी शोहरतें बुलंदियां अता फरमाई हैं, हमारे मिंबर पर आ चुके हैं, हमारे भाइयों में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। दुनियावी सआदत के साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह सआदत नसीब फरमाए। मौला ताला हम सभी को मुस्तफ़ा करीम के किरदार पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। और सुनेंगे थोड़ी देर खत्म। बैठ जाएं। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब याद करो जब मक्का वाले आपको मक्का से निकालना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, शहर बदर करना चाहते थे, तदबीरें कर रहे थे। कौन है अल्लाह से बढ़कर तदबीर करने वाला? सबसे पहले 5 लोगों ने कलमा पढ़ा। आओ 5-10 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूं। अल्लाहू अकबर। मेरे रसूल ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आप मक्का की गलियों में तबलीग इस्लाम फरमाते। मगर जानते हो मक्का के लोगों का हाल क्या था? अगर मेरे नबी किसी मेले में इस्लाम की तबलीग फरमाते तो आपका सगा चाचा अबू लहब मुस्तफा के पीछे पीछे ढोल बजाता और कहता लोगों ये मेरा भतीजा है, इसकी मत मानना, ये पागल हो गया है, माज़अल्लाह दीवाना हो गया है। सरकार की आंखें अश्कबार हो जाती, मगर जालिमों को रहम नहीं आता। अगर मेरे महबूब किसी सड़क पे शहरा पे इस्लाम की तबलीग फरमाते तो ये जालिम हुजूर के ऊपर इतनी धूल उड़ाते कि आका करीम की दाढ़ी गर्द आलूद हो जाती, आपका चेहरा गर्द आलूद हो जाता। लोगों इस्लाम आसानी से नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। इसी मक्कतुल मुअज़्ज़मा में एक दिन मेरे हबीब मेरे सरकार काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा है कोई जो मोहम्मद को तंग करे। एक जालिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद इसने हुजूर की गर्दन में फंदा डाल दिया। फंदा डालने के बाद इस जोर से अल्लाह अकबर इसने रस्सी को खींचा कि हुजूर की सांसें उखड़ने लगी, हुजूर की आंखें उबलने लगी। आप तसव्वुर तो करें जिसके तसद्दुक अल्लाह ने कायनात को बनाया हो, मलक को बनाया हो, मलाइका को बनाया हो, जिन्नो बशर को बनाया हो, उस हबीब के साथ काबतुल्लाह में ये सलूक किया जा रहा है। आसमान के फरिश्तों में कोहराम मच गया। आवाज आती है फरिश्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने महबूब को आजमा रहा हूँ, अपने महबूब को बुलंदियां अता कर रहा हूँ ताकि कल जब इसकी उम्मत को सताया जाए तो उम्मत परेशान न हो, मेरे महबूब की तकलीफों को याद कर ले। अल्लाह की कसम देखो तो सही गजा के मुसलमानों को किससे सीखा? गजा के लोगों ने बेटे जवान कुर्बान कर दिए, बेटियों की इस्मतों को अल्लाह पर कुर्बान कर दिया, मकान कुर्बान कर दिया, सांसों को कुर्बान कर दिया। मगर फिलिस्तीन के मुसलमानों ने कहा जालिमों मकान ले सकते हो, जालिमों वतन छीन सकते हो, जालिमों खून बहा सकते हो, औलाद को ले सकते हो, मगर ईमान नहीं देंगे, इसलिए कि दिल हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अकबर। आज जिस मक्कतुल मुअज़्ज़मा में लोग हज करते हैं, जानते हो इस मक्का की हालत क्या थी? 1-2 हदीस और सुना दूं, इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो इस मक्का की हालत क्या थी? इस मक्का की हालत ये थी, इसी मक्का के चौराहे पर एक काले कलूटे गुलाम को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। उसकी पुश्त पर अल्लाह अल्लाह लाठियां तोड़ी जा रही हैं। गुलाम चीखता है मगर कोई इसकी चीख सुनने वाला नहीं, गुलाम रोता है
مگر کوئی اس کے آنسوؤں کو دیکھنے والا نہیں. اللہ اکبر. جانتے ہو اس غلام کا نام کیا تھا؟ دنیا اس کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اللہ اس کی گردن میں رسی ڈال کر کے اس کی پشت پر لوگ ظلم کرتے. بلال کی زبان کو امیہ نام کے ظالم نے جلا دیا, مگر بلال پھر بھی بولے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. کبھی مکہ کے کسی چوراہے پر پیٹا جاتا, کبھی مکہ کے کسی چوراہے پر ستایا جاتا. بلال کی پشت میں اتنے زخم ہو چکے تھے, جب کوڑے مارے جاتے تھے تو آہ نکلتی تھی, مگر بلال صبر کرتے تھے. آج ظالموں نے بلال کو اتنا ستایا, پتھروں کی بارش کر دی. آپ کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا, جسم خون سے لہو لہان ہو گیا, کپڑے خون سے لہو لہان ہو گئے. حضرت بلال کو مکہ المعظمہ کے باہر لے جا کر کے آپ کی قمیص کو اتارا گیا اور صحرا کی پشت پہ لٹا دیا گیا. لوگوں ان سے پوچھنا جنہوں نے مکہ کے صحرا کو دیکھا ہے, جب حضرت بلال کو لٹایا گیا دل چاہتا تھا بلال رو دے, دل چاہتا تھا بلال چیخ دے, مگر ایمان کہتا تھا بلال رونا نہیں ہے, بلال چیخنا نہیں ہے. اس لیے کہ خدا تجھے آزما رہا ہے, مصطفیٰ تجھے آزما رہے ہیں. جتنی تکلیفیں اٹھائے گا اتنا ہی خدا کا قریب ہو جائے گا. اللہ کی قسم ظالموں نے کہا بتا بلال جان دے گا یا ایمان دے گا؟ تو بلال کہتے تھے ظالموں آزما کر دیکھ لو, جسم سے گرنے والا خون کا آخری قطرہ کہے گا اگر بلال جیے گا تو مصطفیٰ کے لیے, بلال مرے گا تو مصطفیٰ کے لیے. میرا امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا, بس جان کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دار رسالت بس لگے اعلی حضرت علماء سنت خواجہ کا ہندوستان سودا کا سنی مسلمان زندہ باد زندہ باد. ظالم بولے بلال مانے گا نہیں, بلال بولے واہ واہ دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا. آخری جملے انشاءاللہ. حضرت بلال سے کہا مانے گا نہیں, بلال بولے جان حاضر ہے ایمان سے سودا نہیں کروں گا. اللہ اللہ. مکہ کے ظالموں نے قریب میں پڑا ہوا پتھر اٹھایا, پتھر بڑا وزنی تھا. حضرت بلال کے ہاتھ پیروں پہ پیر رکھ دیے گئے, بلال نے اٹھنا چاہا اٹھنے نہ دیا گیا. اس وزنی پتھر کو حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا. اللہ اکبر. ایسا ظلم آسمان نے کبھی دیکھا نہ تھا, زمین نے کبھی دیکھا نہ تھا. آسمان چیخنے لگا, زمین تھرانے لگی, مگر مکہ کے کفار کو بلال پہ خیال نہیں آیا. اللہ اکبر. وزنی پتھر کی وجہ سے حضرت بلال کی آنکھیں ابلنے لگی, آپ کی زبان باہر کو آ گئی, آپ کی سانسوں کی ڈوٹ ٹوٹنے لگی. ظالموں نے سوچا بلال انتقال کر گئے ہیں, بلال ہلاک ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پتھر کو ہٹا دیا گیا, مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب پتھر کو ہٹایا گیا تو بلال کی سانسوں میں سانسیں آئیں, بلال کی جان میں جان آئی. حضرت بلال کو جب ہوش آیا, آپ کی سانسوں کا تسلسل ٹھیک ہوا, تو بلال کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیہ بولا کھاتا میرا ہے, کلمہ محمد کا پڑھتا ہے, زبان کاٹ لوں گا, آنکھیں نکال لوں گا, ہاتھ پہ توڑ ڈالوں گا. تو جانتے ہو مصطفیٰ کا غلام کیا بولا تھا؟ امیہ تکبر مت کر, گھمنڈ مت کر, آج تیری باری ہے کل بلال کی باری آئے گی. آج تو طاقتور ہے کل خدا بلال کو طاقت دے گا. حضرت بلال نے کہا تھا آنکھیں تیری ہے تو لے لے, زبان تیری ہے تو لے لے, ہاتھ تیرے ہے تو لے لے, پیر تیرے ہے تو لے لے, مگر پتا دل کا کیا کرے گا؟ دل تو بلال نے محمد الرسول اللہ کو دے دیا ہے. میرا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کے تحت میری بات سن لو اور انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مرنے تیار ہے, کٹنے تیار ہے, تو دار الندوہ جو مکہ کا پنچایت گھر تھا, نہیں مفتی صاحب یہ کافی ہے, دار الندوہ جو مکہ کا پنچایت گھر تھا, لوگوں نے پنچایت بٹھا لی. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 قبائل تھے مکہ میں, سب سردار آئے, جو پیسے والے تھے پیسے والے آئے, جو عزت والے تھے عزت والے آئے, اور ایک بوڑھا بھی آیا کمبل لپیٹ کر. لوگوں نے پوچھا بھئی تو کون؟ تو بوڑھا کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں. مگر علماء فرماتے شیخ نجد نہیں تھا بلکہ ابلیس تھا. کون تھا؟ ابلیس تھا. لوگوں نے پوچھا تو کون بھائی؟ تو کہا میں نجد سے چل کر آیا ہوں, شیخ نجد ہوں. تمہارا کیا کام ہے؟ میں بھی مشورہ دوں گا محمد کو کیسے مٹایا جائے.
آج بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مٹ جائیں گے، مسلمان مٹ جائیں گے. رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اسلام ہے، اسی کو بقا ہے، یہی رہے گا. سب ختم ہوں گے مگر اسلام باقی رہے گا. جی جی اسلام تیرا میرا محتاج نہیں ہے، خدا کا دین ہے. چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا لوگ سوچتے تھے اسلام مٹ جائے گا، اللہ نے اسی کی اولاد کو مسلمان بنا دیا. اگر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں تو میری غلطی سے اسلام مٹ نہیں جائے گا. میں اپنی عزت کھو دوں گا، اپنا وقار کھو دوں گا، مجھ پہ لوگوں کی لعنتیں ہوں گی، مگر اسلام پھر بھی. جو لوگ کہہ رہے ہیں وقف بورڈ میں اچھائیاں ہیں، ان غداروں کو بتا دو تم مٹ جاؤ گے، مگر اسلام زندہ رہے گا. والا نہیں ہے مسلمان. تو پنچایت گھر میں مشورے ہونے لگے. ابو البختری نے کہا ایسا کرو محمد کو قید کر دو. آخری بات ہے بھائی، ادھر دیکھو، توجہ کر لو. کیا کہا؟ محمد کو قید کر دو. جب قید میں رہے گا تو قرآن کسی کو سنا نہیں پائے گا، کسی سے بات کر نہیں پائے گا، تو اسلام مٹ جائے گا. یہ 1500 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو شیطان بولا بڑی غلط بات ہے تیری. کہا کیا مطلب؟ تو شیطان بولا محمد کے دیوانے اتنا پیار کرتے، مصطفیٰ سے جان دے دیں گے مگر محمد کو قید میں نہیں رہنے دیں گے. جی 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 کتنا پیار ہوگا. شیطان دے رہا ہے ان کی محبت کی گواہی کہ جان دے دیں گے مگر کھڑا ہوا کہنے لگا ایک کام کر دو، محمد کو مکہ سے نکال دو. جب محمد مکہ سے چلا جائے گا تو لوگ قرآن نہیں سنیں گے، تبلیغ اسلام نہیں سنیں گے، تو اسلام مٹ جائے گا. شیطان بولا یہ بھی تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے تم جانتے نہیں ہو محمد کی آواز میں کیسا جادو ہے، ان کی بات میں کیسا اپناپن ہے. جس سے بات کرتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے. جہاں قرآن پڑھے گا اسلام کے باغ، اسلام کے پھل پھولنے لگیں گے. وہی جگہ اسلام کی راجدھانی بن جائے گی. اپنی اپنی باتیں ہو رہی ہے کہ اتنے میں ابو جہل کھڑا ہوا جو مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا. کہنے لگا میں بھی مشورہ دوں. لوگ بولے تم بھی مشورہ دو. ابو جہل بولا مکہ میں 40 قبائل ہیں، ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان کو اکٹھا کیا جائے جو شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو، اور ایک ساتھ سب محمد پہ تلواریں چلائیں، محمد کو معذلت ٹکڑوں میں بانٹ دیں. جب 40 قبیلے ایک ساتھ قتل کریں گے تو قریش اس وقت سانس نہیں لے پائیں گے، جنگ نہیں کر پائیں گے. تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. میرا رب کی رحمتیں مسکرائیں اور اللہ نے وحی نازل فرمائی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. محبوب یاد کر جب دارالندوہ میں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، امیہ بھی بیٹھا تھا، شیبہ بھی بیٹھا تھا، اور وہ کہتے تھے محمد کو قید کر دیا جائے، محمد کو در بدر کر دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے. ادھر کفار میٹنگ کر رہے تھے، ادھر جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ واہ گئے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جبریل نے آ کر کہا تھا حضور اللہ نے آپ کو سلام کہا اور جی میرا جی بھی واہ سلام واہ. قبول کریں. کہا کیا حکم ہے؟ کہا حضور میٹنگ ہو رہی ہے، رب چاہتا ہے آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ کو ہجرت کریں، اللہ مدینہ کو اسلام کی راجدھانی بنائے گا. کس جگہ کو بولو؟ آج بھی مدینہ اسلام کی راجدھانی ہے. ادھر میٹنگ ہو رہی ہے مٹا. آقا نے فرمایا آگے کہا حضور ابو بکر صدیق کے گھر جائیں. نبی پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر بولے حضور حکم. فرمایا ہجرت کا حکم ہے، میں بھی چلوں گا. نبی فرماتے تم بھی چلنا. حضور 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں ببول کے پتے کھلا کر. آقا فرماتے ایک پہ تو چلنا، دوسری پہ میں چلوں گا، مگر شرط یہ پہلے پیسے لے. کہ حضور میری جان تم پہ قربان، مال تم پہ قربان، اولاد تم پہ قربان، کیسے پیسے لے لوں؟ آقا فرماتے میری رضا ہے. کہ حضور آپ کی مرضی ہے تو پیسے دے دیں. آقا کریم واپس آ گئے. جب رات کا وقت ہوا تو 40 نوجوان ہیں، 40 تلواریں ہیں اور آقا کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آقا کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. کب نبی نکلے، کب قتل کر دیا جائے. جبریل آئے. حضور آج اپنے بستر پہ آپ نہیں سوئیں گے، مولا علی سوئیں گے. واہ واہ واہ. شیر خدا. نبی فرماتے علی بستر پہ سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنا، مدینے چلے آنا. علی بستر پہ چین کی نیند سو گئے. نبی آگے بڑھے. جبریل کہتے حضور چاروں جانب سے ظالموں نے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. آقا فرماتے اب کیا کروں؟ تو کہا حضور اللہ کا قرآن ہے، اس لیے میں نے کہا تھا جب سب راستے بند ہو جائیں تو رب کے قرآن کے پاس جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. مگر شرط یہ ہے
سکو تو کم از کم نماز تو پڑھ لو. کچھ نہ کر سکو تو پڑھ لو. ظالموں غداروں کا ساتھ نہ دو بلکہ ہمیشہ امت محمدیہ کے ساتھ رہو, ملت محمدیہ کے ساتھ رہو. اس لیے کہ خدا گناہ معاف کر دیتا ہے مگر اسلام کی غداری کبھی معاف نہیں کرتا, کفر کو کبھی معاف نہیں کرتا, شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. میرے نبی چلے, آقا نے کنکریاں اٹھائیں اور آقا نے پڑھنا شروع کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آیات پڑھی سورہ یاسین کی چند آیت پڑھنے کے بعد آقا نے وہ جو ہاتھ میں کنکری تھی کفار کے منہ پہ پھینک دی. نبی پھینک رہے تھے, اللہ فرماتا ہے اذ رمیت ولکن اللہ رمی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نبی تم نے جو کنکریاں پھینکی تھی پھینک تم رہے تھے مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی, ہاتھ تمہارا تھا مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے آخری جملے میرے نبی نکل کر چلے گئے مگر کسی ظالم کو دکھائی نہ دیے, کافر کو دکھائی نہ دیے. تو لوگوں جو کہتے ہیں ہم مٹا دیں گے ان کو پیغام دے دو, موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, زندگی بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اسلام سے غداری کبھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں. خرمن باطل کو چلایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے بچایا ہم نے. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلی حضرت زندہ باد. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں نے اس وقت میں جو کچھ بھی کہا ہو جان کر بھول کر یا نہیں بس کوئی بھی میں نے غلطی کی ہو تو اللہ اس غلطی کو معاف فرمائے. تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھی, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطیب ہندوستان